بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 70 کی دہائی کی بات ہے۔ شام کے وقت کراچی کے سول اسپتال سے ایک ایمبولینس سندھ کے شہر سانگڑ کے لیے روانہ ہوئی۔ ایمبولینس میں ایک جوان لڑکی کی میت موجود تھی جو کچھ دیر قبل ہی ٹی بی جیسے موذی مرض کے ہاتھوں ہلاک ہوئی تھی۔ میت کے ہمراہ لڑکی کی والدہ اور دیگر احباب تھے، جبکہ اس ایمبولینس کو ایک باریش شخص چلا رہا تھا۔ ایمبولینس میں سوگ کا ماحول تھا، جبکہ میت اور لواحقین کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوجوان نرس بھی ایمبولینس میں موجود تھی۔ فوت ہونے والی لڑکی کی بوڑھی والدہ میت کے ہمراہ سراپا غم بنی بیٹھی تھی۔ کراچی شہر سے نکل کر یہ ایمبولینس اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ شہر کے بعد شہر اور گاؤں کے بعد گاؤں گزرتا رہا۔ جیسے ہی ایمبولینس سانگڑ شہر کی حدود میں ایک سنسان راستے پر پہنچی تو چند افراد نے ایمبولینس کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ایمبولینس کو روکنے والے یہ دراز قد افراد گھوڑوں پر سوار تھے اور انہوں نے سفید بگڑیاں سروں پر باندھ رکھی تھیں۔ یہ ڈاکو تھے جن کا ارادہ اس ایمبولینس میں سوار لوگوں کو لوٹنے کا تھا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ کچھ دیر ہونے والی بات چیت کے بعد ہلاک ہونے والی لڑکی کی ضعیف والدہ ایمبولینس سے اتری اور انہوں نے سندھی زبان میں ڈاکوؤں کو بتایا کہ ان کی جوان لڑکی ٹی بی کے باعث وفات پا گئی ہے اور گاڑی میں اس کی میت ہے۔ خاتون نے ڈاکوؤں کو یہ بھی بتایا کہ اس ایمبولینس کو چلانے والا اور کوئی شخص نہیں بلکہ عبدالستار ایدھی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکو گھوڑوں سے اتر ہے۔ ایمبولینس کے ڈرائیور کو بغور اوپر سے نیچے تک اس انداز سے دیکھا جیسے وہ بزرگ خاتون کے قول کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہوں۔ ایدھی صاحب کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو بولا، ہم مر جائیں گے تو ہمیں ہمارے ماں باپ لینے نہیں آئیں گے، ہمیں یقین ہے تم لینے آؤ گے اور ہماری قبر پر مٹی بھی ڈالو گے۔ یہ کہہ کر ڈاکو نے ایدھی صاحب کا ہاتھ چوما اور اپنی جیب سے ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے 100 روپے چندہ دیا اور ایمبولینس کو عزت و احترام سے رخصت کر دیا۔ یہ واقعہ بی بی سی کو عبدالستار ایدھی کی اہلیہ بلقیس ایدھی نے سنایا ہے۔ وہ اس واقعے کی چشمدید گواہ ہیں کیونکہ اس ایمبولینس میں موجود نرس کوئی اور نہیں بلکہ خود بلقیس ایدھی ہی تھی۔